السلام علیکم منصر ڈیجیٹل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا بڑا ہی زبردست انوکھا موضوع ہے کہ حابیل اور قابیل میں سے کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور ایک نے دوسرے کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کون کون سے ایسے باتیں رائج ہوئی تھی جو آج تک رائج ہیں اور جس پر آج کے تمام مسلمان عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ام حوا کے دور میں جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک جوڑے کے بچے کا دوسرے جوڑے کی بچی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ جو ایک جوڑے کا جو بچہ تھا اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوتی تھی وہ اس کی بہن کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بہن قرار دیا تھا۔ جو قابیل کے ساتھ اس کی بہن عکلیمہ پیدا ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، لیکن اس کا نکاح اصول کے مطابق حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل جو تھا وہ اس بات پر بضد تھا، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی عکلیمہ میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ اس کی شادی جو ہے حابیل کے ساتھ کر دو، اپنی بہن کی شادی، لیکن وہ بالکل بھی نہ مانا۔ پھر آپ نے ان کو ایک تجویز دی کہ تم دونوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا تو وہ نکاح کر لے گا۔ تو حابیل جو تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے ایک جوان مینڈا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کیا، اور قابیل جو تھا اس نے اناج پیش کیا تھا، اناج کا ایک ڈھیر قربانی کے لیے لگا دیا تھا۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آسمان سے اترتی اور اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی یا کھا جاتی تھی اس کی قربانی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حابیل کی قربانی کو آگ آسمان سے اتری اور اس نے اس کو کھا لیا، اور قابیل کی جو تھا اناج کا ڈھیر وہ ویسا کا ویسا ہی پڑا رہا۔ تو یہ دیکھ کر قابیل کو بہت شدید غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس کے بھائی نے حابیل نے کہا اس میں غصے والی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے، تو میری قربانی اللہ کو پسند آ گئی اور وہ مقبول ہو گئی۔ چونکہ قابیل کے دل میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے بنائے رسول کی وہ نافرمانی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر اس نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر ڈالا۔ مختلف روایات میں ایسا ہے کہ اس نے ایک روایت میں ہے کہ اس نے لوہے کی راڈ سے قتل کیا تھا، ایک روایت میں ایسا ہے کہ اس نے پتھر سے سر کچل دیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے گلا دبا کر حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ لیکن قتل کرنے کے بعد جب اس نے قتل کیا تو وہ کافی عرصے تک ان کی لاش کو لے کر اس طرح پھرتا رہا، اسے بعد میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے قتل تو کر دیا لیکن میں اب اس اپنے بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ سے اللہ پاک نے جو ہے وہ 2 کووں کو بھیجا، کووں کی جوڑی کو بھیجا، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو اس کے سامنے ہی قتل کر دیا، مار ڈالا۔ تو جو زندہ کوا تھا اس نے مارنے کے بعد اپنے مردہ کوے کو جو تھا وہ زمین کھودی اور اس کے اندر دفن کر دیا۔ تو اسی طرح سے پھر قابیل نے حابیل کو زمین کھود کر دفن کیا، اور یہ آج تک دفن کرنے کی روایت بھی وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح کی مفید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔